السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کر رہے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 13۔ تو یہاں تک کا ناول آپ کو کیسا لگا ہے؟ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ وہ لوگ مال پہنچ چکے تھے، سب اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تم دونوں اپنی بیویوں کو شاپنگ کرواؤ، ذرا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر ارتضا شال لگ ہو گئے تھے، عارض و سہا بھی لگ ہو گئے تھے۔ ذرا بھیا نور بھی شاپنگ کرنے لگے تھے۔ اپنے لیے بھی کر لینا، نور کے لیے بھی کر لینا شاپنگ۔ ذرا اسے دیکھتے ہوئے بولا، حیا نے اسے دیکھا۔ نور کے لیے مل کر کرتے ہیں۔ حیا مسکراتے ہوئے بولی، ذرا نے بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ حیا ذرا نے مل کر نور کے لیے پہلی شاپنگ کی تھی۔ اپنے لیے بھی کچھ لو نا، ذرا اسے نور کی شاپنگ کرتا دیکھتے بولا۔ حیا اسے دیکھنے لگی۔ کیا لوں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ہیلپ کریں گی میری؟ حیا ذرا کو دیکھتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں بولی تھی، مجھے لڑکیوں کی ڈریسنگ کی اتنی سینس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ذرا اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا کر بولا تھا۔ حیا بھی مسکرا دی تھی۔ پھر دونوں نے مل کر حیا کے لیے ڈریسنگ پسند کیا تھا۔ حیا نے ذرا کے لیے اپنی پسند کا والٹ نکالا اور پھر ایسے مال میں گھومنے لگ گیا۔ شال نہیں، یہ کلر نہیں ہے، اچھا یار یہ دیکھو زرد کلر ہے نا، پاگل لوگوں کے میں پہن کر۔ ارتضا شال کی پسندیدہ ڈریس کا کلر دیکھتے ہوئے بولا۔ شال نے اسے دیکھا، مجھے تو یہی پسند آیا، تم بھی میرے ساتھ میچنگ کرو گے، بات ختم۔ اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں دکھاتے بولی تھی۔ ارتضا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ عارض نے سہا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ دونوں شاپنگ کرتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ پسند آیا ہے نا ڈریس؟ عارض اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا تھا۔ سہا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ سب شاپنگ ہونے کے بعد سب لوگ فوڈ کورٹ میں کی جانب کچھ کھانے کی غرض سے بڑھ گئے تھے۔ سب نے اپنا اپنا آرڈر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا تھا، سب لوگوں نے کھانا کھانے لگے تھے۔ عارض اور سہا ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے۔ ارتضا نے ان دونوں کو دیکھا، ان دونوں کا رومانس ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ارتضا نے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ سہا نے اسے دیکھا تھا، یہ کوئی رومانس نہیں ہے، ایک پلیٹ میں کھانے سے بس پیار بڑھتا ہے۔ تو آپ فوراً سے ارتضا کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی تھی۔ ارتضا مسکرا دیا تھا، مجھے معلوم ہے تم دونوں میں بہت پیار ہے۔ ارتضا بڑی ہی مسکراہٹ سجائی سے بولا تھا۔ پھر سب نے کھانا کھانے لگ گئے تھے۔ تم سب کار میں جا کر بیٹھو، میں اور حیا آ رہے ہیں۔ ذرا سہا کو نور تھماتے ہوئے بولا، جس پر وہ چاروں خاموشی سے نیچے چل دیے تھے۔ اس وقت کے ساتھ بہت بہترین وقت گزارا تھا۔ حیا جو کھڑی تھی اچانک نظر ایک شخص پر گئی۔ حیا کے چہرے پر خوفزدہ تاثرات سج گئے تھے، وجود کانپنے لگا تھا۔ ذرا نے اس کا کانپتا ہاتھ دیکھ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حیا کیا ہوا ہے؟ ذرا فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ حیا نے اسے دیکھا تھا۔ ذرا یہاں سے چلیے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں نظریں اسی شخص پر جمائے کہنے لگی تھی۔ ذرا اس کی نظروں کے تعاقب کرتا اس شخص کی جانب دیکھنے لگ گیا تھا۔ اسے ایک سیکنڈ بھی نہ لگا تھا اس شخص کو پہچاننے میں۔ حیا نے ذرا کا ہاتھ خوف سے تھام لیا تھا۔ حیا تم کار میں جا کر بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ذرا اسے دیکھتے نرمی سے بولا۔ حیا نے اسے دیکھا، آپ ساتھ چلیے، رک رک کر الفاظ ادا کرتی ہوئے اسے بولی تھی۔ ذرا نے اسے دیکھا تھا، تم نیچے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ذرا نے اسے پیار سے سمجھایا، جس پر حیا خاموشی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ذرا نے فون نکال کر اس شخص کی تصویر کھینچ لی تھی جو فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ذرا گاڑی میں آ کر بیٹھا، ایک نظر حیا پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ 20 منٹ کا راستہ حیا کے لیے بامشکل طے ہو رہا تھا۔ ذرا بار بار اس کے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا۔ ذرا اس کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ 15 منٹ کا راستہ طے ہوا، گاڑی ملک ولا میں گاڑی کے گراج میں رکی تھی۔ حیا فوراً سے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں سب موجود تھے۔ حیا خاموشی سے اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب لوگ پریشانی سے دیکھنے لگے تھے۔ تبھی ذرا شال، ارتضا، سہا عارض ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ حیا کو کیا ہوا ہے؟ ادینہ بیگم پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، بس اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، پریشان نہ ہو۔ ذرا ادینہ بیگم کو تسلی دیتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آگے سب لوگ بھی اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو حیا بیڈ کراؤن سے پش ٹکائے خود میں سمٹی سر گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ حیا ذرا اسے دیکھ کے اس کے پاس آ کر پکارنے لگا۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیوں آیا ہے میرے سامنے؟ برا ہے وہ روتے کانپتے لبوں سے روتے ہوئے بولی تھی، اور ذرا اسے اس قدر خوفزدہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ حیا کچھ نہیں ہوا، اسے دیکھتے نرمی سے بولا تھا۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیوں آیا میرے سامنے؟ روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے بولی تھی، جب ذرا نے اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا تھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حیا تم کمزور نہیں پڑ سکتی، وہ شخص کوئی نہیں ہے تمہاری زندگی میں، سمجھی؟ اسے خوفناک خواب سمجھو جو آیا تھا اور اب چلا گیا ہے۔ ذرا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے آنسو صاف کرتے اسے سمجھانے لگا تھا۔ حیا نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ریلیکس جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا اس کی دوسری گال پر ہاتھ رکھتا ہے اسے ہوش میں لانے کے لیے تھوڑا اونچا بولا۔ حیا اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔
مجھے بچہ لینا ہے ضراب اس سے، روتے ہوئے بولتی حیا ضراب کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ضراب پر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ حیا کی سسکیوں سے وہ ہوش میں واپس آیا تھا۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا حیا، وہ اس کی گد مضبوط حصار قائم کرتا نرمی سے بولا تھا۔ حیا کو ایک تسلی سے ملی تھی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی اور ضراب کے سینے سے لگنے پر وہ فوراً اس سے لگ ہوئی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا تھا۔ تم آرام کرو، بہتر فیل کرو گی، ضراب اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ضراب نے حیا کے اوپر کمفرٹ ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حیا نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ضراب نے تراویح وغیرہ پڑھی نظر حیا پر ڈالی جو خوفزدہ سی سوئی ہوئی تھی۔ ضراب نے فون اٹھایا اور آرز کو ٹیکسٹ کرنے لگا تھا۔ لان میں ملو مجھے، ضراب میسج ٹائپ کر کے لکھتا، فون ہاتھ میں رکھے حیا کو مسکرا کر دیکھتا خاموشی سے روم میں چلا گیا تھا۔ ضراب لان میں آیا تو آرز پہلے سے موجود تھا۔ ضراب اس کی جانب بڑھا۔ جی آپ نے بلایا بھائی؟ آرز اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ضراب نے اسے فون میں ایک تصویر دکھائی۔ آرز تصویر کو دیکھنے لگ گیا۔ اس شخص کی معلومات مجھے سحری سے پہلے یا سحری تک ملنی چاہیے، ضراب مدعے کی بات پر آتے ہوئے سے بولا تھا۔ آرز نے ایک نظر ضراب کو دیکھا، پھر اس تصویر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں معلومات نکالتا ہوں اس کی، آپ تصویر بھیجیں مجھے۔ آرز فوراً سے بولا تھا۔ ضراب نے اسے تصویر واٹس ایپ کی تھی۔ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آرز نے فون نکالا۔ اشر اس شخص کے متعلق ساری معلومات نکلوا کر سحری تک کا وقت ہے۔ آرز فون کان سے روبدار آواز میں کہتے ساتھ فون بند کر گیا تھا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ضراب کمرے میں آیا تو حیا سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا، اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حیا روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حیا تم اس کے بارے میں سوچ کر کمزور پڑ رہی ہو، کچھ نہیں ہوا، ضراب اسے دیکھتے سنجیدگی سے بتانے لگا تھا۔ حیا رو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ یہاں آ کر سب کو سچ بتا گیا تو؟ حیا اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، خوف لیے۔ ضراب نے اسے دیکھا تھا۔ تو کچھ نہیں ہوگا نا، کیونکہ میں جانتا ہوں حیات کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ خدا اپنے بے گناہ بندوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ لوگ کچھ بھی کہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے مجھے ان باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا، بس تم اس کے بارے میں مت سوچو۔ ضراب اس کا ہاتھ تھامتا اسے ہمت دیتے ہوئے بولا۔ حیا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کوشش کرو اس کے متعلق نہ سوچو۔ ضراب اسے خود کو دیکھتا پا کر فوراً سے بولا۔ حیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں کوشش کروں گی پوری۔ حیا ضراب کو دیکھتے بولے۔ ضراب کے لب مسکرائے تھے۔ ایک بار پھر ضراب حیا کے آنسو پوچھنے لگا تھا، تم سو جاؤ، طبیعت نہیں ٹھیک تمہاری حیا؟ اس کی گال تھپ تھپاتے بولا۔ حیا خاموشی سے جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ضراب اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا تھا۔ سحری کے وقت میں جب حیا اٹھی تو ضراب وہاں موجود نہ تھا۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو سحری ڈائننگ پر لگی ہوئی تھی، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ سوری، وہ میری آنکھ نہیں کھل سکی، حیا شرمندہ ہوتی سب سے بولی تھی۔ ادینہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں حیا بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، سحری کراؤ۔ ادینہ بیگم مسکرا کر شفقت بھرے لہجے میں بولی۔ حیا سر کو خم دیتی بیٹھ گئی تھی۔ سب نے سحری وغیرہ کی تھی۔ سب لوگوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ حیا آج پھر سے بہت خاموش ہے۔ حیا بیٹا کیا ہوا ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ ادینہ بیگم اسے خاموش پا کر پوچھنے لگی۔ حیا نے ان کی جانب دیکھا، پھر ضراب کو دیکھا تھا۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک موم، بس اسی لیے۔ ضراب فوراً سے ادینہ بیگم کو جواب دینے لگا تھا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی تھی۔ حیا ہلکا سا مسکراتی تھی۔ سحری کر کے وہ کمرے میں آئی، فجر ادا کرتی وہ دعا مانگ کر اٹھا۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا، اب ایک بار پھر سو گئی تھی۔ تبھی ضراب کو آرز کا میسج آیا۔ ضراب ریڈ کرتا اس کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ضراب آرز کے روم میں آیا تو آرز فوراً کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، اس شخص کا نام زین احمد فاروق ہے، 8 مہینوں سے آسٹریلیا تھا، کچھ دن پہلے یہ پاکستان واپس آیا ہے، لاہور میں رہتا ہے، کراچی کیوں آیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ آرز سے پوری معلومات، کتنی سے معلومات ہوئی وہ بتاتے ہوئے بولا تھا۔ ریسٹ کرو اسے۔ ضراب نے فوراً سے دیکھتے بولا۔ آرز سے دیکھنے لگ گیا، لیکن بھائی کس جرم میں بلا وجہ کیسے کسی کو میں جیل ڈال دوں؟ آرز فوراً سے ضراب کو دیکھتے بولا۔ ضراب نے گہرا سانس لیا۔ آرز اب جو بات بھی تمہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ بات اسی کمرے تک رہے گی، اس سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ضراب اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولتا پریشان کر گیا تھا۔ آرز اس بات میں سر ہلا گیا۔ ضراب جیسے جیسے سے بتا رہا تھا، آرز کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا حیا کے ساتھ کچھ ہوا ہے، مگر اتنا غلط اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بے فکر رہے بھائی، یہ کل تک یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ آرز سرخاں کے لیے بولا تھا۔ ضراب سر کو خم دے گیا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی آرز۔ ضراب اس کی کمر کو تھپ تھپاتے کہتے ساتھ روم سے چلا گیا تھا۔ صبح میں رات سے پہلے نہیں آؤں گا، اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا۔ آرز چہرے پر ہاتھ رکھے پیار سے بولا۔ سوہا اس بات میں سر ہلا گیا اور آرز چلا گیا۔
तभी हिया नीचे आई। वो बहुत होश और चुप थी। इर्तिजा की नजर इस पर गई। भाभी क्या हुआ है आपको? इतने दिनों से कितना मजा आ रहा था, अब फिर से चुप चुप रहने लगी हैं। इर्तिजा हिया को देखते हुए दासी से बोला था। सोहा भी इस बात पे सर हिला गई थी। कुछ भी नहीं। यह सोफे पर बैठते धीमे लहजे में से बोल रही थी, जिस पर इर्तिजा से देखने लग गया था। अपने मासूम देवर के लिए मुस्कुरा दे, इर्तिजा मजाकी अंदाज में से बोला था, जिस पर या ना चाहते हुए मुस्कुरा दी थी। सोहा इर्तिजा भी मुस्कुरा दिए थे। आर्ज इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। इसने अपने कांस्टेबल को बुलाया था, फौरन इसके पास आया था। इस शख्स का पीछा करना है तुम्हें पूरा, और वो कहाँ कहाँ गया है सब मुझे बताना है। आर्ज इसे ऑर्डर देते बोला था, जिस पर इसका कांस्टेबल इस बात में सर हिलाकर इसका ऑर्डर मानता वहां से चला गया था। आर्ज ने जैन की फाइल निकाली थी, इस पर काम करना शुरू कर दिया था। जराब ऑफिस से खा रहा है, किचन में आया तो नजर हिया पर गई थी जो अफ्तार बना रही थी, मगर चेहरे पर आज मुस्कुराहट ना थी। जराब इसे देखकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। नमाज वगैरह अदा करने के बाद वो नूर के साथ कुछ वक्त गुजारने लग गया था। हिया सोहा अफ्तारी वगैरह की तैयारियां कर रही थी। कुछ देर बाद अफ्तारी का वक्त हो गया था। सब लोगों ने अफ्तारी की थी। सब हिया की खामोशी की वजह से परेशान थे। जराब खुद भी इसकी वजह से परेशान था। इफ्तार वगैरह फारग होगा या जराब रूम में आए, नमाज अदा की, हिया बेड पर बैठी थी। अगर ऐसे ही रही तो हिया तुम कमजोर रहोगी, जराब इसे देखते हुए खफकी से बोला था। हिया ने इसे देखा। मैं क्या करूं, मेरे दिल से खौफ कम नहीं हो रहा। अगर वो आ गया यहाँ तो मैं क्या करूंगी? हिया घबराए हुए अंदाज में जराब से बोली। जराब ने इसे देखा। फिर वही बात, मैंने कहा था ना, मैंने कहा भी था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेगा वो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जराब इसे देखते हुए अब की बार थोड़े ठंडे लहजे में बोला था। या नफी में सर हिला गई थी। आप बस कह रहे हैं, जब वक्त आएगा आप भी छोड़ देंगे मुझे। या उदासी से सर झटक कर बोली थी। जराब इसके पास आकर बैठा। जराब शाहनवाज, जिसका हाथ एक दफा थाम ले अपनी आखिरी सांस तक इसका साथ निभाता है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। या फजूल के वहम दिल से निकाल दो। अल्लाह ताला इस शख्स को बहुत जल्द इसके किए की सजा देगा, यकीन रखो बस। जराब इसके पास आकर बैठा। इसे देखते हुए लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। हिया बस मुस्कुराई थी। वो इस शख्स का शुक्रिया कैसे अदा करती, खुदा ने वाकई से एक बेहतरीन हमसफर दिया था। अशरफ पुलिस स्टेशन आया तो आर्ज इसी के इंतजार में था। फौरन आर्ज की तरफ बढ़ा और इसे देखा। सर वो शख्स आज पूरे दिन में 3 लड़कियों से मिला है, पब्लिक प्लेस में बेहुदा हरकतें करते हुए, वो भी रमजान के महीने में। लड़कियां भी इससे घटिया शख्स को नहीं रोक पा रही थी। अशर इसे एक एक बात बताने लगा। आर्ज इस बात में सर हिला गया। कल देखते हैं, आर्ज कहते साथ उठकर खड़ा हुआ। अशर भी अपने घर की तरफ चल दिया। आर्ज को पुलिस स्टेशन से आते हुए देर हो गई थी। वो घर आया तो सब घर वाले सो रहे थे। इसका दिल सोहा से मिलने को किया, लेकिन इसने सोने का ख्याल आते वो राधा तर्क करके अपने कमरे की तरफ बढ़कर सोने के लिए लेट गया। रिया की आंख खोली तो नजर जराब पर गई थी, जो गहरी नींद सो रहा था। नफर पड़ने की अगार से उठती वजू करने के लिए वॉशरूम की जाना बड़ी थी। वजू करके वापस आई, दुपट्टे को हिजाब की सूरत में लेती जाए नमाज लेती। वो खामोशी से कमरे से बाहर आई, टीवी लॉन्च में आकर जाए नमाज बचाकर नमाज अदा करने लगी। वो जराब को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जराब इसी की वजह से सो नहीं सका था। हिया ने नफल अदा किए, इस्लाम फेरकर दुआ के लिए हाथ उठाए। आंखों से ना रुकने वाले आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे। अल्लाह ताला इस घर में आकर मुझे इन सब घर वालों से सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की है, आपके करीब लाने की कोशिश की है। मुझे ये बताया है आप ही बेचैन दिलों को सुकून दे सकते हैं। आपकी रजा में इंसान खुश है, आपकी रजा में राजी रहना ही सिखाया है। इन्हीं के जरिए मैंने आपके करीब हुई हूँ, आपने अपने करीब भी कर लिया। मैं जानती हूँ आप कभी अपने बंदे के साथ गलत नहीं कर सकते। बस चाहती हूँ कि वो शख्स अब मेरे सामने ना आए। मैं अपनी इस जिंदगी में इस शख्स का बुरा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। वो इतनी मजबूत तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार फिर से वो शख्स मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे और मैं बर्दाश्त कर लूँ। रहम फरमा मेरे अल्लाह। वो दुआ के लिए हाथ उठाए रोते हुए खुदा से गुफ्तगू करती सजदे से सर झुका गई थी। सजदे में झुकाते हुए पुरसकून सी आंखें बंद कर गई थी। अल्लाह के आगे झुकने में ही सुकून है। नमाज आकर वो आंसू साफ करती सहरी बनाने के लिए नीचे आई। सोहा या शान ने मिलकर सहरी बनाई। घर के सब लोग ही आ गए थे, सहरी करने लगे थे। सोहा ने पूरे दिन के लिए आर्ज को देखा, मगर आर्ज इसे नहीं देख रहा था। थका हुआ था, सहरी कर रहा था। सोहा भी खामोशी से सहरी करने लगी थी। सबने सहरी की, नमाज अदा करने लगे। या जराब ने भी नमाज अदा की और दोनों सो गए। मैं पहुंच रहा हूँ कहते साथ आर्ज उठा, फ्रेश होकर वॉल क्लॉक पर नजर डाली जो 7:30 बजा रही थी। पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। आर्ज जब पुलिस स्टेशन जाने लगा तो इसका दिल सोहा को देखने का किया, मगर नासरा बेगम का इसके रूम में सोने का ख्याल आते और फौरन से अपनी सोच को झटक कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो अपनी कुर्सी पर बैठा। इसके फौरन बाद ही अशर आ गया था। वो जो जैन की फाइल देख रहा था, अशर पर नजर गई।
جیپ نکالو، آج ہمیں اس شخص کو کسی بھی حال میں ریسٹ کرنا ہے۔ عارض اسے دیکھتے ہوئے فوراً کھڑا ہوتے بولا تھا۔ اشر اس بات میں سر ہلا کر جیپ نکالنے لگ گیا تھا۔ عارض اور اشر دونوں جیپ پر بیٹھے۔ اشر نے جیپ سڑک پر دھڑا دی تھی۔ زین کی لوکیشن ٹریس کرنے لگے تھے۔ گھڑی اس وقت 8:15 بجے بجا رہی تھی۔ زین کی لوکیشن کا پتہ لگتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیپ کی رفتار تیز کر گئے تھے۔ اس کی گاڑی کے قریب جیسے پہنچے تو ایک گرلز کالج کے باہر گاڑی رکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا عارض کی نظریں اس کی گاڑی پر مرکوز تھی۔ ایک لڑکی کالج یونیفارم میں باہر نکلی، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اور وہ گاڑی سٹارٹ کرتا سڑک پر دھڑا گیا تھا۔ اشر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ زین کی گاڑی کے ہوٹل کے باہر رکی تھی، وہ گاڑی سے نکلا، وہ لڑکی بھی نکلی۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ ہوٹل کے اندر چل پڑا تھا۔ اشر اور عارض بھی گاڑی سے باہر نکلے تھے، اندر کی جانب بڑھے تھے۔ نظر ان دونوں پر گئی جو ایک روم کی چابی لیتے اوپر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ عارض فوراً ریسیپشن کی جانب بڑھا تھا۔ ریسیپشن پر جو لڑکی نے اسے دیکھا تھا، یہ جو لڑکا لڑکی ابھی گئے ہیں، روم نمبر بتاؤ۔ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آتا ہے، اسے پوچھنے لگا، جس پر لڑکی سے دیکھتی رہ گئی۔ سر اس طرح ہم نہیں بتا سکتے کسی کا بھی روم نمبر، وہ لڑکی فوراً سے بولی جب عارض نے اسے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا۔ شاید میرے خیال سے ان دونوں کے ساتھ آپ بھی جانا چاہتی ہیں چھیل، اسے کارڈ دکھا کر دھمکی دیتے بولا، جس پر وہ لڑکی گھبرائی اور روم نمبر فوراً بتا گئی۔ اشر اور عارض فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ دونوں روم کے باہر کھڑے تھے۔ عارض نے دروازہ نوک کیا، کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا اور وہ شخص شرٹ لیس تھا۔ عارض کو دیکھتے ایک پل کے لیے عارض کو اس لڑکی پر بے حد افسوس ہوا تھا کہ وہ اس قدر کیسے اندھا بھروسہ کر سکتی ہے ایک انجان شخص پر۔ جی آپ کون؟ زین اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ عارض اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ASP عارض اعظم۔ عارض سینے پر بازو باندھے اسے بتانے لگا۔ زین کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا تھا۔ پولیس کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کانپتی زبان سے کانپتے ہوئے لفظ ادا کر گیا تھا۔ اس کا خوف دیکھ کر عارض کو مسکرا دیا تھا۔ جو لڑکی اندر ہے کیا لگتی ہے؟ عارض نے ماتھے پر بال ڈالے سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیوی ہے میری۔ فوراً سے صاف جھوٹ بولا گیا تھا۔ عارض اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ نکاح نامہ ہے؟ عارض نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اس کی تفتیش پر وہ شخص گھبرایا مگر خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگ گیا تھا۔ نکاح نامہ کون ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے؟ زین اسے نارمل انداز میں بولا۔ عارض نے اشر کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن پکچر تو ہوگی نا ویڈنگ کی؟ عارض اسے فوراً سے بولا، جس پر اب کی بار وہ واقعہ شسترتا تھا۔ وہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، ہنی مون کے لیے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ زین نے گھبرا کر بہت صفائی سے جھوٹ بولا جبکہ عارض نے اس کا گریبان پکڑا۔ رمضان میں ہنی مون منانے چلے ہیں، اسے لے کر جاؤ۔ وہ غصے سے اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا گراتے ہوئے بولا تھا۔ اشر نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھی تھی، تبھی لڑکی باہر آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ زین کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ تھوڑی شرم کرو، ایک انجان شخص پر بھروسہ کر کر اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہو۔ ایسے شخص کے لیے جو نہ جانے کتنی تمہاری جیسی لڑکیوں کی عزت داؤ پر لگا چکا ہے۔ شکر کرو بچ گئی ہو وقت پر۔ خاموشی سے اپنے کالج چلی جاؤ اور اپنی عزت بچا کر۔ لڑکی کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے اور تم جیسی بیوقوف لڑکیاں ان جیسے مردوں کی باتوں میں آ کر اپنی عزت کا جنازہ نکال لیتی ہیں۔ عارض اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا وہاں سے چلا گیا اور وہ لڑکی بھی ڈرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ دیکھتے ہیں آپ کی کوئی غلط فہمی ہے، یہ تو بتائیے مجھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ زین عارض کو دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ عارض نے فون نکالا، حیا کی پکچر اس کے سامنے کی۔ زین اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا تھا۔ اسے جانتے ہو؟ عارض اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر زین مسکرا دیا۔ ایسی لڑکیوں کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ زین ابھی بول رہا تھا کہ جب عارض کا بھاری ہاتھ گال پر پڑتا، اس کا جبڑا ہلا کر رہ گیا تھا اور ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ کیا مطلب ان جیسی لڑکیاں زبان سنبھال کر انتہائی سرد لہجے میں سے کہتے ساتھ اشر کو بلایا تھا۔ اس کی پیرنٹس کو فون کر کہا کہ آج ہی کراچی کے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ عارض اشر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر اس بات میں سر ہلا گیا۔ روزہ ہے؟ عارض نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ زین نفی میں سر ہلا گیا۔ اگر روزہ ہوتا تو تمہیں مارتا نہ۔ اشر اس کو اتنا مارو کہ اگلی دفعہ یہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ اسے معلوم ہو کہ لڑکی کی عزت ہوتی ہی کیا ہے۔ جی یہ مذاق سمجھتے ہیں۔ عارض اشر کو دیکھتے ہوئے ایک بار اور حکم دیتا زراب کے نمبر پر فون کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زراب آفس سے گھر آیا تو اپنے پوشن کی طرف بڑا، کمرے میں آیا تو حیا عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ سلام پھیر کر دعا کرتی اٹھی اور زراب کو دیکھا تھا۔ حیا؟ زراب کی نظر اس پر گئی تو زراب نے اسے پکارا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ شخص کے ساتھ کیا ہو؟ زراب اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ حیا اس کی طرف بڑھی۔ میں کچھ نہیں چاہتی، میں بس چاہتی ہوں وہ شخص میرے سامنے دوبارہ کبھی نہ آئے۔ حیا زراب کو نم آنکھوں سے بتانے لگی تھی۔ زراب اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا اسے دیکھا۔ حیا اس شخص نے صرف تمہارے ساتھ نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا۔ خیر اللہ اس سے اس کا حساب ضرور لے گا، بس افطار کے بعد تیار رہنا۔ زراب اسے کہتے فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔
حیا نے ہاتھ تھاما، ضراب نے اسے دیکھا۔ تھینک یو، حیا سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ضراب پورا اس کی جانب مڑا اور آئی برو چکائی۔ ہر چیز کے لیے، مسکرا کر کہتے سے بتانے لگی۔ ضراب مسکرا دیا۔ تھینک یو، ضراب اسے دیکھتے بولا۔ حیا اسے پریشانی سے دیکھنے لگی، نور کا اس قدر خیال رکھنے کے لیے۔ ضراب اسے مسکرا کر بتانے لگا۔ حیا مسکرا دی۔ وہ میری بیٹی ہے، حیا نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا جب ضراب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر حیا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر افطاری کی تھی۔ آج کو فون آیا، آرز نے کال اٹینڈ کی تھی۔ سر، اس کے پیرنٹس پہنچ چکے ہیں پولیس اسٹیشن۔ ارشد نے اسے اطلاع دی تھی، جس پر ٹھیک ہے کہتے ہیں فون بند کر گیا تھا۔ افطاری کے برتن سمیٹ کر حیا روم میں آئی تو ضراب نے اسے تیار ہونے کا بولا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ ضراب اور آرز اسی کے انتظار میں تھے۔ حیا نے ضراب کی جانب دیکھا۔ آرز ہمارے ساتھ جائے گا؟ حیا نے ضراب کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ضراب اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آرز اور حیا بھی باہر کی جانب بڑھے تھے۔ آرز نے گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ کچھ دیر وہ پولیس اسٹیشن کے باہر موجود تھے۔ حیا نے پولیس اسٹیشن کی جانب دیکھا، پھر ضراب کو دیکھا تھا۔ چلو حیا، ضراب اسے دیکھتے ہوئے کہتے بولا۔ حیا خاموشی سے اتر گئی تھی۔ آرز بھی اترا تھا اور تینوں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے تھے۔ آرز کے پیچھے چل رہے تھے۔ آرز رکا تو وہ دونوں رک گئے۔ بھابھی، یہ آپ کا مجرم، آرز حیا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے نظریں اس کی جانب کی تو شستر رہ گئی۔ اس شخص کا منہ، ہاتھ، پیر سب خونوں خون تھا۔ حیا کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ تھی، اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ پر ہلکا سا کٹ لگا تھا اور میں رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ تمہیں تکلیف جو ہو رہی تھی، لیکن یقین جانو اس وقت مجھے تمہیں اس قدر تکلیف میں دیکھ کر بالکل بھی تکلیف نہیں ہو رہی۔ تم اس سے بھی برا ڈیزرو کرتے ہو۔ میرے اللہ تم سے میرا بدلہ لیا۔ زین احمد فاروق ہر لفظ پر زور دیتے انتہائی اونچی آواز میں بولی تھی اور وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، میرا بیٹا بہت گھٹیا کام کرتا ہے، لیکن ہماری اکلوتی اولاد ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ احمد فاروق، اس کے والد اسے منتیں کرنے لگے تھے۔ حیا نے اسے دیکھا۔ اسے صرف میرے ساتھ نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے۔ میں خدا نہیں ہوں، انسان ہوں۔ حیا احمد فاروق کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ضراب بھی خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔